فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تھے جو اپنے عیبوں سے بے خبر رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر. تھے جو اپنے عیبوں سے بے خبر رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی جب اپنی گناہوں پر نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ و دوستو اور میرے نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن پاک کی کوئی ایک چھوٹی سی آیت بھی اگر ہم دیکھ لیں اور اس آیت کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیں تو وہ تنہا ایک آیت ہی ایسی جامع اور معنی ہے کہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے قرآن کی صرف ایک آیت بھی کافی ہو سکتی ہے. جو خطبہ کے اندر جو آیت میں نے قرآن پاک کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس تلاوت کردہ آیت کے اندر رب العالمین نے ہماری توجہ ایک ایسی چیز کی جانب دلوائی ہے جس طرف عموماً ہم دھیان نہیں کرتے. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی اصلاح کر دے. اپنی اصلاح کی فکر ہم میں سے کسی کو نہیں ہوتی. ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں کو ٹھیک کر لوں. ساری خرابی بنیادی طور پر یہیں پہ آتی ہے کہ ہم خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہیں، ہمارے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کے اندر ہمیں ہزاروں عیب نظر آ جاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ عیب بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور اس کی ہم ایک فہرست بھی تیار کر سکتے ہیں.
جبکہ اپنے عیبوں پر اگر دیکھا جائے تو ہمیں اس کی طرف ہمارا کبھی دھیان ہی نہیں جاتا کہ ہمارے اندر کیا کیا چیزیں، کیا کیا خرابیاں، کیا کیا برائیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اور سب سے بنیادی چیز قرآن پاک کی اس آیت کے اندر جس میں رب العالمین نے ہمیں توجہ دلوائی ہے وہ یہی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کی خبر کرو، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، فرمایا کہ تم دوسروں کی برائیاں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم راہ راست پہ رہتے ہو۔ اگر تم نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی تو تم ٹھیک ہو۔ اور قرآن پاک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آج پوری امت مسلمہ کے اندر ہم دیکھ لیں، ہمارے حالات کمپسری کے اندر جا رہے ہیں، ہم ذلت اور رسوائی کی وادیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر اس کے اسباب کا ہم جائزہ لیں تو سبب صرف ایک یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اور ہماری ہر مجلس کے اندر اسی چیز کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی تم پر کوئی آفت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت، تمہارے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے تم پر آتی ہے۔ اور تم اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرنے کی بجائے دوسروں کے اعمال کو ٹھیک کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہو کہ میں دوسرے لوگوں کو ٹھیک کر لوں، جبکہ ہمیں اپنے اعمال کو پہلے ٹھیک کرنا ہے اور دوسرے لوگوں کے اعمال کی فکر ہم نے بعد میں کرنی ہے کہ ہم نے دوسرے لوگوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے، لیکن سب سے پہلا کام ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے۔ اور جتنے اللہ والے گزرے ہیں ان سب کا نقطہ نظر، تمام نظر یہی تھا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو سب سے برا سمجھتے تھے، سب سے ہلکا سمجھتے تھے۔ حضرت ذوالنورین مصری رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے تھے، لوگ ان کے پاس آئے، حضرت بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑا ہوا ہے اور پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، جانوروں کے گلے تک خشک ہو گئے، پانی کا گھونٹ تک نہیں مل رہا، آپ دعا فرما دیجئے اللہ ہم پر بارش نازل فرما دے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ بھائی سب سے پہلے قرآن پاک کا حکم ہے کہ تم پر جو بھی آفت آتی ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت، تمہارے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارے گناہوں کے سبب بارش ہم سے رک گئی ہے، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے یقیناً اس بستی میں کوئی ایسا بندہ ہے جس بندے کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے بارش کو روک لیا ہے، وہ اتنا اللہ کا نافرمان ہے کہ اس کی وجہ سے بارش رک گئی ہے۔ اور اگر میں اس کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ میں سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، میرے اندر سارے جہان کی برائیاں پائی جا رہی ہیں، میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور میں اس بستی کو چھوڑ کر چلا بھی جاتا ہوں تاکہ اللہ رب العزت تم پر رحمتوں کی بارش برسا دے۔ اب یہ ان اللہ والوں کی حالت تھی کہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھ رہے ہیں، اور آج ہم میں سے کسی کو پوچھ کے دیکھ لیں، وہ یہ کہے گا کہ میرے جیسا تو دوسرا آدمی ہے ہی کوئی نہیں، جتنی میرے اندر اچھائیاں ہیں کسی اور میں کہاں ہوں گی۔ آج ہماری سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ بڑی تحریکیں بنی، اصلاح معاشرہ کے لیے بڑے لوگ اکٹھے ہوئے، سب نے کوشش کی، لیکن خرابی کیا ہے؟ پرنالہ وہیں پہ گر رہا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا، جس جگہ پہ نہیں گرنا چاہیے تھا ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے، ہمارے کوئی بھی اس کے اندر فرق نہیں آیا۔ یہ کیسی منزل، یہ کیسی راہیں کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے، یہ کیسی منزل، یہ کیسی راہیں کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے، مگر فاصلہ وہی ہے قائم جو فاصلہ تھا سفر سے پہلے۔ جہاں سے ہم چلے تھے ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے، ہمارے اعمال کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، ہمارے اعمال کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور کہاں اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے یار، وفادار، جانثار، اپنے چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی نظر رکھنے والے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے پاس حضرت حنظلہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ اب اللہ کے محبوب نبی کی ایمان کی حالت میں زیارت کرنے والے پکے سچے مخلص لوگ، اور کیا کہہ رہے ہیں آ کے، یا رسول اللہ حنظلہ تو برباد ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہا اے حنظلہ تجھے کیسے پتا چلا تو منافق ہو گیا؟ کیسے پتا چلا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، ہمارا اعمال صالحہ کی طرف اس قدر
رغبت ہوتی ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھاگ کر نیک اعمال کر لیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم خیر کے کام کریں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں، لیکن یا رسول اللہ جب آپ کی مجلس سے ہم اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں ہماری وہ کیفیت رہتی نہیں جو آپ کی مجلس میں ہماری کیفیت ہوتی، اور یہ تو منافقین کی علامت ہے۔ یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، فرمایا حنظلہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ وقت کی بات ہے، ایک وقت میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کا تذکرہ تم سنتے ہو تمہارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب ایک مجلس کے اندر تم بیٹھ کر ایمان کی محفل میں بیٹھتے ہو، ایمان کا تذکرہ کرتے اور سنتے ہو، تمہارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے جو ایمان والوں کی صفتیں بتائی ہیں ان میں یہ بھی ہے نا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان کی کیفیت بہت اوپر چلی جاتی۔ میرے آقا نے تسلی دی کہ حنظلہ پریشان نہ ہو، تم منافق نہیں ہوئے، یہ تو وقت کی بات ہے، ایک وقت میں ایمان ذرا کم درجے پہ آ گیا، دوسرے وقت میں وہی ایمان اعلیٰ درجے پہ چلا گیا، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس پہ اپنے آپ کی اعمال کی اصلاح کرنے کی فکر صحابہ اکرام کے اندر اس قدر ڈلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب ان کی حالت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم صحابی ہونے کے باوجود حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ اب حضرت حذیفہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتا دیے تھے کہ وہ فلاں شخص مدینے کے اندر منافق ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے حذیفہ میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے ان منافقین کے نام بتا دو جن کو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے جن کے نام تمہیں بتائے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں مجھے یہ بتا دو کہیں ان منافقین کی فہرست کے اندر عمر کا نام تو نہیں۔ اب اس قدر اپنے ایمان کے اوپر، اس قدر اپنے اعمال صالحہ کرنے والے لوگ، اس قدر اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنے والے لوگ اپنی اتنی فکر ہے کہ اپنے اعمال کے بارے میں پھر بھی فکر مند ہو رہے ہیں اور حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں اے حذیفہ کہیں میرے اعمال منافقین والے تو نہیں ہیں، کہیں میرا نام اللہ کے نبی نے منافقین کی فہرست میں تو نہیں بتایا تھا۔ اب حضرت حذیفہ جس کے جنازے میں چلے جاتے تھے، صحابہ دیکھا کرتے تھے، جس کے جنازے میں حضرت حذیفہ چلے جاتے تھے صحابہ کہتے تھے یہ بندہ پکا مومن ہے۔ جس کے جنازے میں حضرت حذیفہ نہیں جاتے تھے لوگ کہتے تھے کہ یہ منافق ہوگا جس کے جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے، اس لیے کہ ان کو تو اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا نام۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا ہے کہ ان سے آ کر یہ پوچھ رہے ہیں حذیفہ خدا را مجھے یہ بتا دو کہیں ان منافقین میں میرا نام تو نہیں۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کی فکر تو بڑی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کبھی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح کی کبھی فکر کی ہے؟ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا تھا نا، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے تھے جب اپنے عیبوں سے بے خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنے گناہوں پر نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنے دامن میں جھانکا تو پھر پتا چلا کہ میں تو سب سے گندا ہوں، سب سے نکما ہوں۔ جب اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر لگ جاتی ہے پھر اللہ رب العزت اس بندے کو عظمتیں عطا کرتے ہیں، پھر اس کے اعمال کی اصلاح بھی فرما دیتے ہیں۔ تو آج ہمیں سب سے پہلے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی بجائے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ پہلے اپنے اندر جو بیٹھا ہوا شیطان جو ہمیں تسلیاں دیتا ہے کہ تیرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، ہم نے سب سے پہلے اس سے مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلہ کر کے اپنے آپ کو اس درجے پر لے کے آنا ہے کہ ہم لوگوں کو، ہر آدمی کو اپنے سے اعلیٰ اور افضل سمجھیں، ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ اور جب ہمارے اندر یہ کیفیت آ گئی تو پھر ہمارے اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہم نے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اعمال میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے میرے عقائد کیسے ہیں، میرے عقائد کیسے ہیں۔ جب میرے عقائد ٹھیک ہوں گے، میرا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا اور میرے اعمال کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز جو ہمیں اپنے چیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر اپنے دامن میں
جھانکنے کی ضرورت ہے وہ اپنی عبادات ہیں، کہ ہم اپنی عبادات کو دیکھیں، میری عبادات کیسی ہیں، میری نماز کیسی، میرا روزہ کیسا، میرا حج کیسا، میری زکوٰۃ کیسی، میری دوسری عبادات کیسی۔ جب میری عبادات ٹھیک ہوں گی تو میں خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گا، اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمہیں بے حیائیوں سے بھی روکتی ہے، تمہیں برائیوں سے بھی روکتی ہے، تمہیں ان سارے کاموں سے باز رکھتی ہے اور تمہارے اعمال کی نماز اصلاح کر دیتی۔ تو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیں اپنے عقائد کو بھی دیکھنا ہے، اپنی عبادات کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر ہمیں اپنے معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ میں لوگوں کے ساتھ جو معاملات کر رہا ہوں، کیا میرے وہ معاملات ٹھیک ہیں؟ ان معاملات کے اندر کہیں میں ڈنڈی تو نہیں مارتا، ان معاملات کے اندر میں کہیں خرابی تو نہیں کر رہا؟ اور پھر جب میرے معاملات بھی ٹھیک ہوں، پھر مجھے معاشرت کی طرف بھی غور کرنا ہے کہ میں نے آپس کے اندر جو ہمارے رہنے سہنے کے معاملات ہیں ان کے اندر میری کیا کیفیت۔ تو ہماری معاشرت ٹھیک ہوگی، ہمارے عقائد ٹھیک ہوں گے، تو اس کے ساتھ ہمیں اپنے اخلاق پر بھی غور کرنا ہے، کیا میرے اخلاق اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے اخلاق ہیں، یا میں اور اخلاق رذیلہ استعمال کر رہا ہوں، میں اللہ کے نبی کے دیے ہوئے اخلاق سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں۔ جب ہماری توجہ ان چیزوں کی جانب چلی گئی، اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے، اور جب ہم خود ٹھیک ہو گئے تو ہمارے لیے لوگوں کو ٹھیک کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ آج صرف یہی خرابی ہے کہ ہم لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور خود ٹھیک ہونے کی کوشش نہیں کرتے، اسی وجہ سے آج تبدیلی نہیں آ رہی۔ تبدیلی لانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ جب ہم بدل جائیں گے تو آگے کے سارے معاملات کو بھی اللہ رب العزت تبدیل فرما دیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو عمل کرنے کی اور ان کے اوپر اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا